میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ اکمل باری صاحب نے پچھلے 15 دنوں سے ڈی سی آفس لاہور ہائی کورٹ، ڈی سی آفس لاہور ہائی کورٹ، بلکہ 1 مہینے سے ان کی درخواست مختلف اوقات میں رولنگ سٹون بنائے رکھی۔ آج کامیابی ان کا مقدر ہوئی، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے، آئی ایل ایف کے وکلاء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس پٹیشن میں بھرپور انداز میں، خاص طور پہ خرم لطیف کھوسہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود رہے۔ ہم نے ایک ہی بات کی تھی کہ بنیادی حق جو ہے آرٹیکل 16 کا، وہ یہ آپ سلب نہیں کر سکتے، اور ڈی سی لاہور کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کیا جو کہ سسٹینیبل انڈر دا لا ہو، ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا۔ اسی لیے عدالت نے آج کہا ہے کہ آپ پچھلے دونوں آرڈر سے انفلوئنس ہوئے بغیر، ان کی انڈرٹیکنگ آئی ہے 27 تاریخ کو یہ عوام الناس کا جمع غفیر پی ٹی آئی کے اس کال کے اوپر انشاءاللہ جس جگہ پہ بھی وہ انتخاب کریں گے، ہماری پہلی خواہش ہے کہ نہ یہ حق چھینے، یہ حق عوام کا ہے۔ پہلے بھی آپ نے یہ عوام کا حق چھین کے جو خمیازہ بھگتا، اس طرف نہ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق دیا جانا چاہیے، اور ہمیں مینار پاکستان میں ہی جلسے کی اجازت ہونا چاہیے۔ 27 تاریخ کے اوپر ڈی سی صاحبہ نے اپنی کنسنٹ دے دی اور انڈرٹیکنگ دے دی، اور صرف وہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان ہونا ہے یا کون سی اور جگہ ہونی ہے، جو بھی جگہ دیں گے ہم انشاءاللہ العزیز عظیم الشان جلسہ کریں گے، اور پی ٹی آئی کے ٹائیگرز، پی ٹی آئی کے وکلاء، پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹس اور پی ٹی آئی کا ہر ورکر، ہر ونگ سے، پورے پاکستان سے لاہور میں امٹ کے آئے گا، اور انشاءاللہ خان رہا ہوگا۔ انشاءاللہ عوام سرخرو ہوں گے، اور عوام کی ان کوشش سے عوام کو ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں پوری قوم کا، کہ جس طرح سے 8 فروری میں انہوں نے بینگن، آلو، جوتا کچھ ڈھونڈ کے ہمیں منتخب کیا تھا۔ ہم یہ بھی اپنے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی جگہ دیں گے اسے ڈھونڈ کے وہ وہاں پہ پہنچیں گے، اور انشاءاللہ العزیز تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور عمران خان رہا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک کوشچن ہے کہ آئی ایل ایف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس طرح نہیں تبنگ فیصلے کر نہیں، میں عرض کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی پٹیشنز جو ہیں وہ میں نے فائل کی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے شہباز گل صاحب والے کیس میں بھی ہم موجود تھے۔ چھٹیوں کی وجہ سے، ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے پٹیشنز جو تھیں وہ لنگر آن ہو رہی تھیں، اور یہ ہر شخص کا بنیادی حق حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے آج حاجی امتیاز کو ریکور کروایا ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہائی کورٹ ناکام ہو گئی ہے یا آئی ایل ایف ناکام ہو گئی ہے، آئی ایل ایف نے بھی اپنا پورا کردار ادا کیا ہے تمام پارٹی کے ورکرز کو ریکور کروانے کے لیے، اور آج حاجی امتیاز صاحب کا پیش کیا جانا اور جو آج آرڈر ہوا ہے وہ ایک مثالی آرڈر ہے، اور اگر جج صاحب آئی جی پنجاب کو، ڈی جی اینٹی کرپشن کو، ڈی پی او گجرات کو طلب کر کے یہ آرڈر نہ کرتے، اسپیکر کا آرڈر جو ہے پروڈکشن آرڈر وہ بھی فارغ ہو گیا، لیکن ہائی کورٹ کے آج کے آرڈر کے مطابق ان کو پیش کیا، زندہ سلامت پیش کیا، اور پراپرلی انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس کورٹ میں منڈے والے دن پیش کریں۔ ہم لوگ ہائی کورٹ میں تھے جب انہیں رات کے 1:30 بجے اینٹی کرپشن سے نادیدہ قوتوں نے اٹھا لیا، تو اس وقت سے ہم لوگ ہائی کورٹ میں تھے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جج محترم علی باقر نجفی صاحب کو، کہ قانون اور آئین کی پاسداری میں جو انہوں نے حلف اٹھایا تھا اس کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے آئی جی پنجاب کو طلب کیا، ڈی جی اینٹی کرپشن کو طلب کیا، ڈی پی او گجرات کو طلب کیا،
اور ایک ہی کنسرن تھا، لائف اینڈ لبرٹی آف اے پرسن کین ناٹ بی کرٹیلڈ، اور وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا کوئی بھی عمل آگے نہیں چل سکتا۔ اس کے اوپر آج نہیں بلکہ کل یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں ہم نے ایئرپورٹ سے انٹرسیپٹ کیا ہے۔ ابھی کوسا صاحب نے فرمایا کہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ویدر کوئی پاسپورٹ تھا ان کے پاس، کوئی ٹکٹ تھی ان کے پاس، کوئی ویزا تھا ان کے پاس، اور جب وہ کسٹڈی میں تھے اینٹی کرپشن کی تو کوئی چیز کسی ملزم کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ اس کے بعد وہ جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا تو اس وقت بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ یہ ساری کہانی کراپ اپ کی گئی ہے جسٹ ٹو سیو دا اسکن آف ہائی اپس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے، ہمارے خادم حسین کیسر صاحب ان کے عزیز ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل ہم نے ان کی والدہ کی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی وہ دیکھی، جس کے اندر ایک 100 سال کی خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کیسے بلک رہی ہے کہ امتیاز تم ٹھیک ہو نا، تم نے دوائی کھا لی ہے نا، یہ تھے ان کے الفاظ۔ آپ سوچیں کہ جب آپ فورس ڈس اپیرنس میں کسی شخص کو لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے، معاشرے پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت جو ہے یہ اس وقت اپنی فسطائیت کے عروج پہ ہے اور ان کے جانے کا وقت ٹھہرا ہے۔ اب یہ اس سے بچنے کے لیے ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور اس ملک اور قوم نے شعور حاصل کیا ہے، عمران خان صاحب نے شعور دیا ہے، اور اب لوگ جاگ چکے ہیں، اور عدالتیں آزاد منش ججز آزاد فیصلے دے رہے ہیں، اور اس سے اس ملک میں سیاسی استحکام بھی ہوگا، معاشی استحکام بھی ہوگا۔ اس وقت جب فارم 45 کے نمائندوں کو حق نمائندگی دی